ناظرین گرامی، ماڈرن ٹیکنالوجی جس کے استعمال نے انسان کو آج عروج اور ترقی کے اعلیٰ مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ سب ترقیاں اور عروج اللہ کی طرف سے انسان کو بخشی گئی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو یہ سب چیزیں بنانے کے لیے عقل کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ لیکن اس ماڈرن ٹیکنالوجی بنانے والوں کا کہنا اس سے کچھ الٹ ہی ہے۔ ان کے مطابق یہ ٹیکنالوجی اور ترقی انہیں دجال، کالے جادو اور شیطان کی طرف سے ملی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی کچھ نظریات اور کچھ ایسے سائنسدانوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی بنائی گئی ٹیکنالوجی نے دنیا کو تو بدل کے رکھ دیا، لیکن ان کے مطابق یہ کارنامے صرف ان کے رہنما دجال ہی کی مدد سے مکمل ہو سکے ہیں۔ تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل انٹلیکچوئل پاکٹس کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، جیک پارسن نامی یہ شخص امریکہ کا بہت بڑا اور ذہین ترین راکٹ انجینئر تھا، جسے فادر آف اسپیس ایجز بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے پہلی مرتبہ راکٹ انجن ایجاد کیا تھا، اور آج ہم جو بھی اسپیس ماڈرن ٹیکنالوجی دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی شخص کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکی ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم جیک پارسن کی راکٹ سائنس کی بات نہیں کر رہے، بلکہ اس کے عقیدے کے بارے میں آپ کو آگاہی دے رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جیک پارسن شیطان کا پجاری تھا۔ اس کی موت 1992 کو اسی کی لیب میں ہوئی جہاں یہ ایک بہت ہی خطرناک منصوبے کو سر انجام دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس میں کوئی خرابی آ گئی جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد اس کے لیب سے ایک کالے رنگ کا کالا جادو رکھنے والا باکس برآمد ہوا۔ اس باکس میں عجیب و غریب طرح کے نشانات اور اشارے بنے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے اس کے ساتھیوں کا کہنا تھا کہ جیک پارسن اس لیبارٹری میں ایک فرضی انسان بنانے کے لیے تجربات کر رہا تھا۔ 1948 میں اس نے اپنی ڈائری میں اپنے ایک بہت ہی پراسرار خواب کا ذکر بھی کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے خواب میں کسی شخص کو دیکھا جو کہ بیلارون الملوس الدجال تھا، یعنی اس کے مطابق اس نے دجال کو ہی دیکھا تھا۔ جیک نے دجال سے کہا کہ صرف تم ہی ہو جو میری مدد کر سکتے ہو، صرف تم ہی ہو جو مجھے سائنس اور جادو کی دنیا میں کامیاب بنا سکتے ہو۔ آج کا انسان ٹیکنالوجی میں اس قدر آگے بڑھ چکا ہے کہ ٹیکنالوجی بھی ایسی جیسے دیکھ کر ایسا لگتا ہو کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی جادو یا کرشمہ ہی ہے۔ لیکن حقیقت میں ہم دجالی دور میں پوری طرح سے داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں کہ اب وہ کہاں اور کس شکل میں دنیا کے سامنے رونما ہوگا۔ پر جس طرح دنیا تیزی کے ساتھ ماڈرن ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہی ہے، اسی تیزی کے ساتھ ہی دجال کے آنے کا وقت بھی قریب آتا جا رہا ہے۔ اس بات کو آپ خود بھی بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جس تیزی کے ساتھ موجودہ دور میں ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے، اس سے پہلے کبھی بھی کسی بھی دور میں نہیں ہوئی تھی۔ آج کے دور میں ہم سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اپنا پیغام دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بآسانی پہنچا سکتے ہیں، اور سائنس ٹیکنالوجی کی ہی مدد سے دوسرے سیاروں میں زندگی تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کس حد تک آگے بڑھے گی۔ آپ سب کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جن کا قصہ تو یاد ہی ہوگا، جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی ملکہ سبا کا تخت ہزاروں میل دور سے اس کے محل تک پہنچا دیا تھا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ اب اس بات پر غور کریں کہ انسان آج کی ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اپنی موجودگی کو دنیا کے سامنے ظاہر کر سکتا ہے۔ اس سے شاید یہ مراد ہے کہ آج کا انسان جنات سے بھی کہیں زیادہ تیز ہو چکا ہے، اور کہ یہ ساری ماڈرن ٹیکنالوجی کسی کالے جادو ہی کی وجہ سے ہے۔ امریکہ کے ایک بہت ہی مشہور اسکالر شیخ حمزہ کا کہنا ہے کہ جن سائنسدانوں نے ٹیکنالوجی کو اس وقت اس کے عروج پر پہنچایا ہے، ان سبھی کا تعلق کہیں نہ کہیں کالے جادو سے لازمی تھا۔ اس کے بارے میں مزید بتاتے ہوئے انہوں نے ایک مشہور فلاسفر فرینسن بیکن کی ایک مشہور کتاب نالج از پاور کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ کتاب اس نے جادوئی دنیا سے اپنے تعلق کی وجہ سے لکھی تھی، کیونکہ فرینسن بیکن ہر وقت جادو سے تعلق رکھنے والی کتابیں پڑھتا ہی رہتا تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں صاف طور پر لکھا تھا کہ ماڈرن ٹیکنالوجی اور سائنس جادو کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح مشہور مصنف آرتھر کلاس سی نے 1968 میں ایک مشہور فلم 2001 A Space Odyssey کا اسکرپٹ لکھا۔ شیخ حمزہ کہتے ہیں کہ آرتھر سی کلاس کے پاس اس وقت مستقبل میں بنائے جانے والے تمام خلائی جہازوں کا ایک نقشہ موجود تھا، جس کی وجہ سے موجودہ دور میں سیٹلائٹس کام کر رہے ہیں۔ 1961 میں اس نے امریکہ کے نیوز چینل پر اپنے انٹرویو میں انٹرنیٹ کے بارے میں پیش گوئی بھی کی تھی۔ اس نے مزید کہا کہ 2000 تک انسانوں کے ہاتھوں میں ایک ایسے آلات موجود ہوں گے جن کی مدد سے کوئی بھی انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود دوسرے انسان سے گفتگو کر سکتا ہے۔ آرتھر سی کلاس کے مطابق کوئی بھی ٹیکنالوجی مشکل نہیں ہوتی جب تک اس میں جادو دخل انداز نہ ہو۔
اس کے علاوہ موجودہ دور کی سب سے مشہور آئی فون کمپنی بھی اسی ایجنڈے کے طور پر بنائی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف لایا جائے۔ آپ لوگوں کو شاید یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آئی فون کمپنی بھی ایلومیناٹی نامی شیطانی گروہ کا حصہ ہی ہے۔ اس گروہ کا مقصد صرف اور صرف دجالی سلطنت کا قیام ہے۔ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ آئی فون کمپنی کا لوگو یعنی نشان ایک آدھا کھایا ہوا سیب ہے۔ اس لوگو سے یہ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ در حقیقت اس لوگو کے پیچھے خفیہ شیطانی تنظیمیں موجود ہیں جو کہ آپ کو حقیقت سے کبھی بھی روشنان نہیں ہونے دیں گی۔ آئی فون کے اس کھائے ہوئے سیب کے پیچھے اصل میں وہ پھل ہے جس کو کھانے کا لالچ دے کر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اس ایجنڈے کے پیروکاروں کا خیال ہے کہ آئی فون کمپنی کی بدولت وہ ٹرانس ہیومن ٹیکنالوجی کو دنیا کے سامنے متعارف کروائیں گے۔ اس میں یہ انسان اور مشینز کو ملا کر ایک نئی نسل پیدا کریں گے جسے یہ لوگ سنگولیرٹی کا نام دیتے ہیں۔ اس کے متعلق گوگل کمپنی میں کام کرنے والے کورزوے نامی شخص کا کہنا ہے کہ ہم 2045 تک انسان اور مشینز کو ملا کر ایک نیا انسان بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جس سے یہ لوگ خدا تعالیٰ کا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ حمزہ کا مزید کہنا ہے کہ اگر انسان اور ٹیکنالوجی کے عروج کے وقت کا مطالعہ کریں گے تو آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ اس وقت جادو اور کیمیائی علوم عروج پر تھے، اور آج کی تمام تر سائنس اور ٹیکنالوجی اسی دور کے علوم ہی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے آج بھی ماڈرن ٹیکنالوجی اور جادو کے درمیان بہت ہی خاص تعلق ہے۔ اب اس چیز کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ فلموں اور ٹی وی شوز میں کام کر رہے ہیں وہ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ عام لوگوں کے دماغ کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جو کہ پہلے دور میں ایک بہت ہی خاص جادو کی مدد سے کیا جاتا تھا۔ یہ جادو آج بھی موجود ہے جو کہ قبالہ جادو کے نام سے مشہور ہے۔ ٹی وی چینلز میں اینکر جو بھی آپ کو بتاتے ہیں آپ اسی کو سچ مان لیتے ہیں، پھر چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ شیطان کے پجاریوں کا کہنا ہے کہ کوئی بھی خدا نہ پہلے تھا اور نہ ہی اب موجود ہے۔ اگر کوئی خدا موجود ہے تو وہ صرف انسان ہی ہے جو خدا کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہی تمام تر باتیں یہ لوگ اپنی شیطانی رسومات میں بھی بتاتے ہیں کہ اب وہ وقت دور نہیں جب ہم ایسی ٹیکنالوجی بنا لیں گے جس سے ہمیں خدا کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ معزز دوستو، 1927 میں ہیومن ٹرانس ٹیکنالوجی پر سب سے پہلی فلم بنائی گئی تھی۔ اس فلم کا نام میٹروپولس تھا۔ اس فلم میں ایک سائنسدان انسان اور مشین کو ملا کر ایک انسانی مشین تیار کرتا ہے جسے اس فلم میں بھی مستقبل کے انسان کا درجہ حاصل ہوتا ہے، جو کہ خود کو کسی بھی انسان کی شکل میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج بھی زیادہ تر پاپ میوزک کے اکثر گانوں میں پاپ سنگر اسی فلم میں دکھائے گئے مشینی انسان کے کپڑے پہن کر اسی کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ دنیا میں موجود شیطانی گروہوں کے پیروکار آج بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ آج کا انسان جس طرح قدرتی عمل سے پیدا ہوتا ہے اسے رد کر کے یہ لوگ مشینی انسان بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ انسان بغیر روح کے آج کے انسان سے کہیں زیادہ طاقتور اور ذہین ہوگا۔ یہ شیطانی گروہ جان بوجھ کر اللہ کے بنائے گئے قدرتی قوانین میں دخل انداز ہو رہے ہیں، لیکن شاید یہ لوگ بھول چکے ہیں کہ تاریخ ایسے کئی واقعات سے بھری پڑی ہے جس میں انسان نے جب قدرت کے کاموں میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی ہے تبھی انہیں تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس فہرست کی بات کریں تو سب سے پہلے فرعون اور نمرود کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ پاک نے کس طرح ان لوگوں کو پوری دنیا کے سامنے قیامت تک کے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کے علاوہ قوم عاد اور قوم سمود جنہوں نے خدا تعالیٰ کی قدرت سے الجھنا چاہا لیکن وہ بھی سب کے عبرت بن گئے۔ آج موجودہ دور میں یہ شیطانی پیروکار ٹیکنالوجی کی بدولت خدائی کا دعویٰ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کا انجام بھی انہی جیسا ہی ہوگا۔ در حقیقت یہ لوگ اس ٹیکنالوجی کا استعمال دجال کے لیے کر رہے ہیں جسے یہ اپنا رہنما سمجھتے ہیں تاکہ جب وہ دنیا میں ظاہر ہو تب وہ بآسانی اس دنیا کو کنٹرول کر سکے۔ اللہ پاک ہمیں دجال اور اس کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔